باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ یہودیت کی کتاب کا 6 باب۔ احور کا یہودیوں کے پاس جانا۔ پس جب وہ اپنی باتیں ختم کر چکے تو الفانا کے شدید غصے کے ساتھ احور سے کہا۔ چونکہ تو نے ہمارے پاس پیش نگوئی کر کے کہا ہے کہ اس قوم اسرائیل کا خدا اس کے لیے جنگ کرے گا، پس تاکہ تو دیکھے کہ نبوکت نصر کے سوا کوئی خدا نہیں، تو جب ہم ان سب کو ایک آدمی کی مانند ماریں گے، اس وقت تو بھی اشوریوں کی تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور تمام اسرائیل تیرے ساتھ ہلاک ہوگا، اور تو تجربے سے جانے گا کہ نبوکت نصر ہی تمام زمین کا مالک ہے، اور اس وقت میرے فوجیوں کی تلوار تیری پسلیوں کو چھیدے گی، اور تو چھیدا جا کر اسرائیل کے مجروحوں کے درمیان گرے گا، تجھ میں کچھ دم باقی نہ رہے گا، بلکہ تو ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوگا۔ اور اگر تو خیال کرتا ہے کہ تیری پیش نگوئی راست ہے تو تیرا چہرہ اداس نہ ہو، اور زردی جو تیرے منہ پر ہے دور ہو جائے۔ اگر تجھے گمان ہے کہ میری اس بات کے پورا ہونے کا امکان نہیں، اور تاکہ تو جانے تو انہی کے ساتھ ان باتوں کو آزمائے گا، پس دیکھ اس گھڑی سے تو ان لوگوں کے ساتھ پیوند کیا جائے گا، اور جب میری تلوار سے انہیں وہ سزا ملے جس کے وہ لائق ہیں، تو بھی اسی انتقام کے نیچے آئے گا۔ پھر الفانا نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ احور کو پکڑ لیں اور اسے بیت فلوا میں لے جائیں، اور بنی اسرائیل کے ہاتھ میں اسے حوالہ کریں۔ تب الفانا کے نوکروں نے اسے پکڑا اور بیابان میں لے گئے۔ جب وہ پہاڑوں کے نزدیک پہنچے تو فلاخن انداز ان کے خلاف نکل آئے، تو انہوں نے پہاڑ کی جانب سے گزر کر احور کے ہاتھ پاؤں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے، اور اسے رسوں سے یوں باندھا ہوا چھوڑ کر اپنے آقا کے پاس واپس چلے گئے۔ تب بنی اسرائیل بیت فلوا سے اتر کر اس کے پاس آئے اور اسے کھولا، اور بیت فلوا میں اسے لے گئے، اور اسے لوگوں کے درمیان کھڑا کر کے پوچھا کہ اشوری تجھے کیوں باندھ کر چھوڑ گئے؟ اور ان دنوں میں شمعون کے قبیلے میں سے عزیہ بن میکا اور قبرہ بن عقنیل اور کرمی بن ملکیل وہاں کے سردار تھے، اور احور نے بزرگوں کے آگے اور سب کے سامنے سب کچھ بتا دیا جو اس نے الفانا کے دریافت کرنے کے وقت کہا تھا، اور کہ کس طرح الفانا کے آدمیوں نے ان باتوں کے باعث اسے قتل کرنا چاہا، اور کہ کسی طرح الفانا نے غصے ہو کر حکم دیا کہ اسے اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں دے دیں، اس ارادہ سے کہ جب وہ بنی اسرائیل کو مغلوب کر لے گا تو مختلف عذابوں کی ضربوں سے احور کے قتل کیے جانے کا حکم دے گا، اس بات کے سبب سے جو اس نے کہی کہ آسمان کا خدا ان کے لیے لڑے گا۔ جب احور نے یہ سب کچھ ان کے آگے بیان کیا تو سب لوگ خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے اپنے منہ کے بال گرے، اور سب نے گریہ زاری کرتے ہوئے ایک دل
سے خداوند کے آگے اپنی دعائیں بلند کی اور کہا کہ اے خداوند آسمان اور زمین کی خدا، ان کی مغروری کو دیکھ اور ہماری پشت حالی پر نظر کر اور اپنے مقدسوں سے منہ نہ پھیر اور ظاہر کر دے کہ تو نے ترک نہیں کرتا جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تو نے جو اپنے آپ پر بھروسہ کرتے اور اپنی قوت کی شیخی مارتے ہیں پست کرتا ہے، اور اس زاری اور لوگوں کی اس سارے دن کی دعاؤں کے بعد انہوں نے اہور کو تسلی دی اور کہا کہ ہمارے باپ دادا کا خدا جس کی قوت کا تو نے بیان کیا اس کا یہ معاوضہ تجھے دے گا کہ تو ان کی ہلاکت دیکھے گا۔ اور جب خداوند ہمارا خدا اپنے بندوں کو یہ رہائی بخشے، اگر تو اپنے سارے گھرانے سمیت ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو ہمارے درمیان تیرا خدا بھی وہی ہو۔ جب مشاورت ختم ہوئی، عزیہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کے واسطے ایک بڑا کھانا کیا اور سب بزرگوں کو بلایا، تو انہوں نے روزہ کے افطار کے بعد اس کے ساتھ کھایا۔ پھر انہوں نے سب لوگوں کو بلایا اور انہوں نے وہ ساری رات مجلس میں اسرائیل کے خدا سے دعا کرنے اور مدد مانگنے میں گزاری۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔